Israel's Iran. Israel targeting Iran. ایران اور اسرائیل دنیا کی دو بڑی طاقتیں ایک بہت بڑی جنگ کی شروعات کر چکی ہیں۔ ویسے ایران اور اسرائیل کے درمیان تعلقات تو تقریباً 40 سال سے بھی زیادہ عرصہ کے خراب ہیں، لیکن حالات کبھی بھی اتنے برے نہیں ہوئے تھے کہ بات جنگ تک پہنچ جائے۔ لیکن اب 13 جون 2025 کو اسرائیل نے ایران کی ملٹری بیسز اور نیوکلیئر پاور پلانٹ اور 100 سے زیادہ ٹارگٹس پر 300 سے زیادہ میزائل سے حملہ کیا ہے۔ آخر اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو کیا کیوں؟ آخر اسرائیل کو ایران سے کیا خطرہ ہے؟ اور امریکہ بھی اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہوئے ایران پر حملہ کیوں کر رہا ہے؟ کیا یہ ساری امریکہ کی سازش ہے یا پھر کچھ اور؟ تو آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان ہونے والی جنگ کو کمپلیٹ جاننے کے لیے ہمیں اس کی مکمل ہسٹری کے بارے میں جاننا پڑے گا۔ اسرائیل وہ دیش ہے جو کہ 1948 کو دنیا کے نقشے پر ایک کنٹری بن کر سامنے آیا، اور ایران وہ مسلم ملک تھا جس نے اسرائیل کو ایک کنٹری کے طور پر تسلیم کیا تھا۔ اس وقت ایران میں پہلوی ڈائنیسٹی تھی اور محمد رضا شاہ پہلوی ایران کے بادشاہ تھے۔ ان کی ڈائنیسٹی میں ہی ایران نے اسرائیل کو تسلیم کیا اور اسرائیل سے تعلقات قائم کیے۔ ایران اسرائیل کو تیل دیتا، جس کے بدلے میں اسرائیل ایران کو اسلحہ اور ٹیکنالوجی فراہم کرتا تھا۔ ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں موساد اور ساوک کے بھی آپس میں بہت اچھے ریلیشنز تھے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان تعلقات ہونے کی وجہ سے تمام طرح کی ٹریڈ اور ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم ہونے لگے۔ اگر سارا کچھ اتنا اچھا چل رہا تھا تو پھر مسئلہ آیا کہاں؟ اسرائیل اور ایران کے درمیان تعلقات خراب ہوئے سال 1979 میں، کیونکہ پہلوی ڈائنیسٹی میں ایران کے لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا اور امریکہ کو بھی فلی سپورٹ کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ ایران کے تیل کے تمام ذخائر بھی امریکہ ہی کنٹرول کرنے لگا۔ ایران میں لوگ دن بہ دن رضا شاہ پہلوی سے تنگ آنے لگے، اور اسی سیاست میں ایک شخص سامنے آیا جو کوئی اور نہیں بلکہ آیت اللہ خامنئی تھے، جو کہ ایک مذہبی لیڈر تھے جنہیں لوگوں کی سپورٹ ملی، اور انہوں نے ایران میں اسلامک ریولوشن کو لیڈ کیا، اور چند ہفتوں میں ہی ایران کا نظام مونارکی سے بدل کر اسلامک لا پر قائم کیا، اور ایران بن گیا اسلامک ریولوشن آف ایران۔ اس ساری پاور میں ہی امریکہ اور اسرائیل کو کرپٹ ویسٹرن کنٹریز کہا جانے لگا۔ پورے ملک میں ان کے خلاف پروٹیسٹ ہونے لگے، اور حتیٰ کہ ان کی ایمبیسیز کو لوگوں نے آگ لگا دی، اور یہاں سے شروع ہوا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نفرت کا ایک خطرناک دور۔ ایران میں تو نیوکلیئر پروگرام کا آغاز ویسے 1980 میں ہی ہو چکا تھا، مگر عراق میں ہونے والی 1981 وار کی وجہ سے یہ نیوکلیئر پروگرام ایران کو بند کرنا پڑے، جس کے پورے 10 سال بعد ایئر 1990 میں ایران نے چائنا اور رشیا کے کہنے پر یہ پروگرام دوبارہ شروع کیا۔ جہاں چائنا اور رشیا نے ایران کی بھرپور مدد کی، وہاں ہی پاکستان کے سائنٹسٹ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بھی ایران کو یورینیم انکریمنٹ ٹیکنالوجی کے بہت سے کمپوننٹس دیے۔ یہ سارا کچھ ایران کے نیوکلیئر سائنٹسٹ محسن فخرزادوی کی موجودگی میں ہو رہا تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ ایران 2004 تک 5 سے زیادہ نیوکلیئر ویپنز بنا لے گا۔ اسی دوران ایران نے نتنز نیوکلیئر فیسلٹی اور آرک کو نیوکلیئر پروگرامز کے لیے بنا لیا۔ سال 2001 تک سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلتا رہا، لیکن سال 2002 شاید ایران کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا۔ سال 2002 میں ایران کی اپوزٹ گروپ نیشنل کونسل آف ریزسٹنس آف ایران نے نتنز اور آرک نیوکلیئر فیسلٹی کو ایکسپوز کر دیا، اور پوری دنیا میں یہ بات پھیل گئی کہ ایران نیوکلیئر بوم بنانے پر کام کر رہا ہے، اور ایران کے پاس کچھ نیوکلیئر ویپنز بھی موجود ہیں۔ لیکن ایران یہ بات ماننے سے ڈینائی کرتا رہا۔ تب ہی اسرائیل کے پریزیڈنٹ نیتن یاہو نے یہ بات کہی کہ بہت جلد ایران کے پاس بھی نیوکلیئر ویپنز ہوں گے، جس کو روکنے کے لیے سال 2003 میں برٹن، فرانس اور جرمنی کے ساتھ ایران کا ایک ایگریمنٹ ہوا، جس کی وجہ سے ایران کو اپنے تمام یورینیم انکریمنٹ پروجیکٹ بند کرنے پڑے۔ لیکن ایران اس ایگریمنٹ کو ماننے والا کہاں تھا، اور ایران نے سیکرٹلی اپنا کام جاری رکھا۔ سال 2009 میں براک اوباما نے برٹن اور فرانس کے ساتھ مل کر ایران کے مزید خفیہ مشن کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، تو انہوں نے ایک اور سیکرٹ فیسلٹی کو ایکسپوز کر دیا۔
Now, Iran's decision to build yet another nuclear facility without notifying the IAEA, जो कि फ्रोद न्यूक्लियर फैसिलिटी थी जिसको ईरान ने अंडरग्राउंड बनाया हुआ था। जब अमेरिका को इस बात का इल्म हुआ तो अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस लगाने की कोशिश की। The president said the United States would continue to apply the toughest sanctions possible against Iran. लेकिन जब ईरान फिर भी बाज ना आया तो अमेरिका और इसराइल ये बात समझ गए थे कि ईरान अब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है, क्योंकि ईरान पहले ही इसराइल के खिलाफ था। और जब 2009 में एक स्पीच में आयतुल्ला खामेनी ने इसराइल के खिलाफ स्पीच में कहा कि इसराइल एक कैंसर ट्यूमर है और इसे बहुत जल्द खत्म हो जाना चाहिए। इस स्टेटमेंट के बाद इसराइल मजीद डर गया, क्योंकि इसराइल और अमेरिका जानते थे कि ईरान हमारे लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए अमेरिका और इसराइल ने ईरान को डराने के लिए 2010 में ईरान की नतंज फैसिलिटी पर साइबर अटैक किए। और क्योंकि अब ईरान आराम से बैठने वाला नहीं था, इसीलिए इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को असैसिनेट करना शुरू कर दिया। 2010 में मसूद अली मोहम्मदी जो कि न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोफेसर थे और मजीद शहरयारी जो कि एटॉमिक साइंटिस्ट थे, उन्हें उनकी गाड़ी पर बॉम्ब से उड़ा दिया गया। ये सिलसिला यहाँ रुका नहीं, बल्कि 2011 में दरियूश रजंदज, 2012 में मुस्तफ़ा अहमदी रोशन को भी मार दिया गया, जिसके लिए इसराइल के खिलाफ पूरे ईरान में एहतजाज किया जाने लगा। साल 2015 में ईरान ने इस सब को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस की मौजूदगी में दुनिया की बड़ी कंट्रीज यानी चाइना, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, यूके और जर्मनी की मौजूदगी में ईरान ने ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के एग्रीमेंट पर साइन किए। इस एग्रीमेंट के मुताबिक ईरान अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च सेंटर बना देगा। और ईरान इस पर अमल भी करता रहा। मगर 2018 में ही डोनाल्ड ट्रंप ने इस एग्रीमेंट को तोड़कर ईरान पर सैंक्शंस लगा दी। इसके बाद दोबारा से ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को असैसिनेट करना शुरू कर दिया गया, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के मास्टरमाइंड मोहसिन फखरजादवी को भी मार दिया जाता है। अब तक इसराइल ईरान के 11 से ज्यादा न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 30 से ज्यादा मिलिट्री लीडर्स को मार चुका है। इस सब का सिर्फ एक ही मकसद था, और वो था ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना। 2024 में इस्राएली स्ट्राइक स्किल हमास लीडर इस्माइल हानिया और लबनान में स्ट्राइक स्किल हसन नसरुल्ला जो कि हिजबुल्लाह के अहम लीडर थे। इनके रिस्पॉन्स में ईरान ने इसराइल पर स्ट्राइक्स तो किए, मगर वो स्ट्राइक्स ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए। और फिर 2025 में इट ऑल लीड्स टू द थ्रेट ऑफ स्टार्टिंग अ न्यूक्लियर वॉर, क्योंकि 17 मई 2025 को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि ईरान के पास 60% से ज्यादा यूरेनियम मौजूद है और एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए 90% तक यूरेनियम चाहिए होता है। इसराइल और अमेरिका में हलचल सी मच गई, क्योंकि ये दोनों मुल्क नहीं चाहते थे कि ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाए। इस खबर के बाद अमेरिका और इसराइल ने ईरान को वार्न करना शुरू कर दिया। हालांकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट्स में ईरान को अनकंडीशनल सरेंडर करने का कहा और कहा कि आयतुल्ला खामेनी को मारना हमारे लिए एक बहुत आसान टारगेट है, जिसके जवाब में आयतुल्ला खामेनी ने अपनी स्पीच में सरेंडर करने से मना कर दिया। जिसके जवाब में अमेरिका ने अपनी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से बचने के लिए इसराइल को ईरान पर हमला करने का कहा, जिस पर 13 जून 2025 को इसराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी, एयर बेसिस और 100 से ज्यादा टारगेट्स पर 300 से ज्यादा मिसाइल से हमला किया। इसराइल की तरफ से किए जाने वाले इस हमले के बाद ईरान का बयान आया कि हम इस हमले का भरपूर जवाब देंगे, और फिर ऐसा ही हुआ। ईरान ने अपना मिलिट्री ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के नाम से लॉन्च किया, जिसमें ईरान ने 100 से ज्यादा ड्रोन्स को इसराइल पर लॉन्च किया, जिसने इसराइल की मिलिट्री बेसिस, एयर बेसिस और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। ईरान की तरफ से किए जाने वाले इस कदर शदीद जवाबी हमले के लिए इसराइल बिल्कुल भी तैयार ना था। तेल अवीव पर होने वाले अटैक में इसराइल ने कुछ ड्रोन्स को तो हवा में ही अपने डिफेंस सिस्टम की मदद से तबाह कर दिया, मगर कुछ ड्रोन्स ऐसे थे जिन्होंने इसराइल के शहरों को तबाह करके रख दिया। ईरान पर किए जाने वाले हमले के पीछे कौन था? तो इसका जवाब है अमेरिका। जी हाँ, क्योंकि इसराइल हैवीली अमेरिका पर रिलाई करता है अपनी मिलिट्री और पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए।
اسرائیل حملے سے ایران میں نقصان تو ہوا، لیکن یہ حملے ایران کی کوئی بھی نیوکلیئر فیسلٹی کا بحال بھی باقا نہ کر پائے۔ جب امریکہ کو اس بات کا علم ہوا کہ اسرائیل کے اس حملے سے تو امریکہ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ ایران کی تمام نیوکلیئر فیسلٹی سائٹس ایران نے انڈر گراؤنڈ بنائی ہوئی ہیں، اور صرف امریکہ کے پاس ہی ایسے بنکر بسٹر بوم موجود ہیں جو انڈر گراؤنڈ ٹارگٹس کو بھی ڈائریکٹ ہٹ کرنے کی پاور رکھتے ہیں۔ اسی لیے امریکہ نے اپنے B-2 بومبرز کی مدد سے ایران کی 3 بڑی نیوکلیئر فیسلٹیز یعنی نتنز، فرود اور اصفہان نیوکلیئر سائٹس پر حملہ کر کے ان کو تباہ کر دیا، اور اب امریکہ کا کہنا ہے کہ ہم نے ایران کا سارا یورینیم انکریمنٹ تباہ کر دیا ہے، مگر شاید ایران اس کو بچانے میں کامیاب ہو گیا ہے، جس کا علم صرف ابھی ایران کو ہی ہے۔ سوال یہاں یہ ہے کہ جہاں پر بہت سے ملکوں کے پاس اگر نیوکلیئر بوم ہے تو پھر ایران کے پاس ہونے سے کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کی 3 بڑی ریزنز ہیں۔ پہلی یہ کہ آیت اللہ خامنی نے کہا کہ اسرائیل ایک کینسر ٹیومر ہے جس کو اس دنیا سے ختم ہو جانا چاہیے، تو جہاں پر دوسرے ملک ایٹم بم اپنے ڈیفنس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہاں ہی ایران اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے اپنا ایٹم بم استعمال کرے گا، کیونکہ ایران کے پاس نیوکلیئر پاورز نہ ہونے کی وجہ سے بھی ایران حزب اللہ کو لبنان میں، حماس کو غزہ میں اور ہوتیز کو یمن میں اور سیریا میں بھی ملٹری کو فنڈ کر چکا ہے۔ تو اگر ایران کے پاس نیوکلیئر بوم آ گیا تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو اس کا اندازہ ایران کے نیوکلیئر پاور بن جانے کے بعد ہی لگایا جا سکتا ہے۔ نمبر 2 ہے اسٹریٹ آف ہارموز، جو پرشین گلف کو گلف آف عمان اور عربین سی سے جوڑتا ہے، جو ایران کے ساؤتھ اور عمان کے نارتھ میں موجود ہے۔ اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ یہاں سے ہر روز دنیا کا 20% کروڈ آئل گزرتا ہے، اور اگر ایران نیوکلیئر پاور بننے کے بعد اس پوائنٹ کو بند کر دیتا ہے تو پوری دنیا کی آئل سپلائی رک جائے گی، پرائسز بڑھ جائیں گی اور اکانومی برباد ہو سکتی ہے۔ یہ صرف چوک پوائنٹ نہیں بلکہ ہارٹ آف انرجی سسٹم ہے، اور پوری دنیا اس کے بارے میں بہت پریشان ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ اگر ایران نیوکلیئر پاور بن جاتا ہے تو اس پوائنٹ پر ایران کا اتنا کنٹرول آ جائے گا کہ امریکہ بھی کچھ نہیں کر پائے گا، اور اسی طرح ایران پوری ورلڈز اکانومی کو تباہ کرنے کی پاور رکھتا ہے۔ اسی لیے امریکہ بھی ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو روکنا چاہتا ہے۔ اس جنگ میں اسرائیل کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے، لیکن اگر اس جنگ کو روکا نہ جاتا تو اس کا رزلٹ بہت خطرناک ہو سکتا تھا۔ لیکن اگر ایران پر 2018 میں امریکہ سینکشنز نہ لگاتا اور ایران کے ملٹری لیڈرز کو سٹرائک کر کے اور سائنٹسٹ کو اسیسینیٹ نہ کرتا تو شاید ایران نیوکلیئر پاور بننے کے بارے میں نہ سوچتا، مگر اب ایران کے لیے نیوکلیئر پاور بننا بھی بہت ضروری ہے، اور ایران ایسا لازمی کرے گا۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ اس ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے بھی پیش کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔